مجھے بلاوجہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. شاہ محمود قریشی. سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا اور اب دوبارہ گرفتاری ظلم ہے. مجھے قوم کی خدمت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو. مجھے بلاوجہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. راولپنڈی 27 دسمبر 2023. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. مجھے بلاوجہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو رہا ہوتے ہی پنجاب پولیس نے دوبارہ تحویل میں لے لیا. سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں رہا کیا گیا. تاہم جیل سے نکلتے ہیں راولپنڈی پولیس نے سابق وزیر خارجہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور بختر بند گاڑی میں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے بختر بند گاڑی پر کھڑے ہے کر اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے بلاوجہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے. میں بے گناہ ہوں. مجھے قوم کی خدمت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے. مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا. اب دوبارہ گرفتاری ظلم ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے. اس حوالے سے ڈی سی کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں. ان مقدمات میں سابق وزیر خارجہ سے تفتیش درکار ہے. اس لیے شاہ محمود قریشی کو نظر بند کیا جا رہا ہے. خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان و شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کیا تھا. ضمانت کا فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی لکھا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ دی گئی ابزویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی. بانی پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3)(b) کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں. ملزمان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جرم کے ارتکاب کے لیے مزید انکوائری کے حوالے سے مناسب شواہد ہیں. مزید تحقیقات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کر سکتی ہے.